اسی طرح اس کے اندر باؤنڈری جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، انہیلدی باؤنڈریز ہوتی ہیں یا بالکل ایبسنٹ باؤنڈریز ہوتی ہیں. جو مرضی آ کے جیسے مرضی اس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں تو اس میں سے اگر ایک شخص نشہ کر رہا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ یا اس کی پوری فیملی جو ہے وہ سفرنگ میں رہتی ہے. اسی طرح سے جو ریلیشن شپس ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ایب نارمل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بری طرح سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، تباہ ہو رہا ہوتا ہے اس نشئی انسان کی وجہ سے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بیہیویئرز دے رہا ہوں نا، میں جو قربانی کر رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، سارے مسئلے بھی جو ہیں وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. جبکہ مسئلے خاندان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی لٹرلی ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی نشہ کرنے والا انسان کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت ہم اس انسان کو جو کہ نشے میں ملوث ہے اس کا علاج کریں یا جو اس کے گھر والے ہیں ان کا علاج کریں، کیونکہ وہ اسے زیادہ بیمار لگ رہے ہوتے ہیں. اور اصول ویسے یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو گھر والے ہوتے ہیں جب وین یو ٹریٹنگ دا ایڈکٹ، تو جو ایڈکشن والا انسان ہے اس کا علاج کرتے کرتے ساتھ ساتھ کو ڈیپینڈنٹ جو اس کے گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کا علاج کرنا ہوتا ہے، ان کو اس بیہیویئر سے باہر نکالنا ہوتا ہے. اچھا، پھر جو میرڈ کپلز ہوتے ہیں ان میں دو طرح کے چیلنجز بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو ٹپیکل ہے یہ جو ہمیں ایڈکشن میں نظر آتا ہے بیہیویئر، ایک ہوتا ہے پرووکنگ کا اور ایک ہوتا ہے انیبلنگ کا. تو سب سے پہلی چیز جو سیکھنی ہوتی ہے کہ ہم نے نہ پرووک کرنا ہے نہ انیبل کرنا ہے. پرووکنگ کیا ہوتی ہے؟ پرووکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لڑائی جھگڑا فساد ہر وقت ڈالے رکھا کہ تم نے پھر نشہ کیا ہے، تم نشہ کر کے آتے ہو اور تم نے کیا کیسے. جیسے ایک ینگ ہی خاتون ہے میرڈ، تو اس کے ہسبینڈ کافی زیادہ نشہ کرتے تھے. تو وہ ایک دن میرے پاس آئیں مجھے ملنے، تو کافی ان کا منہ سوجا ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں، بہت رو رو کے انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے مارا ہے اور لک ایٹ مائی فیس کہ وہ نشہ کر کے آیا تھا تو اس نے مجھے ہٹ کیا ہے. تو جب انہوں نے پورا واقعہ پھر ایلیبوریٹ کیا تو اس میں پرووکنگ بہت زیادہ تھی، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ نشہ کر کے آیا اور اس سے پہلے وہ بہت قسمیں وعدے کھا چکا تھا کہ میں نشہ نہیں کروں گا، لیکن اب اس نے پھر نشہ کر لیا. جب نشہ کیا تو دا وائف واز آبویسلی اپسیٹ. جب وہ گھر آیا اور نشے کی حالت میں تھا تو اس نے اس کو جب کہا کہ تم نے پھر نشہ کیا ہے. اور جو ایڈکٹس ہوتے ہیں نا ان کا ایک سائیکل ہوتا ہے. تو سائیکل ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی سٹریس فیل ہوتا ہے، ایموشنلی یہ لو فیل کرتے ہیں، تو اب ان کو کوئی کریونگ ہوتی ہے اور یہ نشے کی طرف جاتے ہیں. پہلے یہ اپنے آپ سے سٹرگل کرتے رہتے ہیں، نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، لیکن اب ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ہیلدی سکل سیٹ نہیں ہوتا، تو یہ نشہ کرتے ہیں. جب نشہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا ہے. جب ان کو ہوش آتا ہے نا تو دے فیل ریلی بیڈ اباؤٹ اٹ، لیکن وہ چیز ان کو دوبارہ ٹریگر کر دیتی ہے، ایک اور ایموشنل ٹریگر آتا ہے، یہ کچھ پھر دوبارہ سے اگلے نشے کے سائیکل میں چلے جاتے ہیں. تو اب یہ انسان جو ہے جو نشہ اب کر کے گھر آ گیا، اب اس نے بیوی کو دیکھا، اب اس کو تھوڑی تکلیف ہوئی کہ اچھا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس ہسبینڈ میں بھی اسی فیلنگ کے ساتھ، اسی گلٹ کے ساتھ اپنی وائف سے کہا کہ ہاں ایم سوری، مجھ سے ہو گیا، میں دوسرے بیڈ روم میں سو جاتا ہوں، تم یہاں بچوں کے ساتھ سو. لیکن بیوی نے کیا کیا، اس کو پرووک کرتی رہی. پہلے تو لڑتی رہی کہ تم نے کیا کیوں، ہم نے وعدے قسمیں تم نے دیے تھے مجھے کہ تم ایسا نہیں کرو گے. پھر اس کے بعد اس نے کو کہا کہ نہیں تم ابھی یہیں رہو گے تاکہ بچے بھی تمہیں دیکھیں، ان کو پتہ چلے ان کا باپ کیسا ہے. وہ اسے پش بیک کرتا رہا کہتا رہا کہ پلیز پلیز پیچھے ہٹ جاؤ اور وی ول ریزالو اٹ ان دا مارننگ. میں اس وقت بالکل اس فریم آف مائنڈ میں نہیں ہوں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں. لیکن جب بیوی بار بار سامنے آتی رہی تو پھر کیا ہوا کہ اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا، کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ مینٹلی تو اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. تو پرووکنگ جو ہوتی ہے اس میں کسی بھی طرح سے ماں باپ بھی پرووک کر دیتے ہیں کئی دفعہ کہ تمہارا پاکٹ منی بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تم پڑھتے نہیں ہو، تم نکمے ہو، تم اپنے بھائی کو دیکھو، تم اس کو دیکھو. خاتون ہے تو وہ کہے گی میری قسمت خراب، میرا تو گھر بکھر گیا. ہسبینڈ ہے اگر وہ بیوی کو نشہ کرتے دیکھتا ہے تو وہ اس کو بات بات پہ کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو ان کی کوئی بھی پرووکنگ کا جملہ جس سے ان کے جذبات اور بھڑک اٹھیں اور بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، وہ اس معاملے میں اور زیادہ انگیج ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ یہاں پہ وہ جو سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ارد گرد کے افراد ہوتے ہیں، وہ خود اتنی ٹینشن سے گزرے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ کو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، تو وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتے. پرووکنگ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. دوسرا بیہیویئر انیبلنگ کا ہوتا ہے. انیبلنگ بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ کور اپ کر دینا. یعنی
اندر سے وہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن اوپر سے کور اپ کر دینا. اس کی بڑی ٹپیکل سی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ مثلا ایک شخص شراب پیتا ہے, دوستوں کے ساتھ کہیں پارٹی پہ ہے, اب وہ شراب میں نشے میں دھت گھر کے اندر آیا, یا تو دروازے پہ گر گیا, اتنے نشے کی حالت میں تھا. اب بیوی جو ہے پہلے تو جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر آ رہا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے وہ نشے کی حالت میں آ رہا ہے, وہ بچوں کو پہلے پریٹینڈ کرتی ہے کہ تم لوگ سو جاؤ, کمروں میں جاؤ, ان کو کمروں میں بھیج دیتی ہے. پھر شوہر کو گھسیٹ گھسیٹ کے, نوکروں کو بھی نہیں آنے دیتی, ملازمین کو بھی سامنے نہیں آنے دیتی, اس کا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے, اور گھسیٹ گھسیٹ کو ہسبینڈ کو اندر لاتی ہے, اس کے کپڑے چینج کرتی ہے, اس کو لٹاتی ہے بیڈ میں اور سلا دیتی ہے, اور بہت ہی وہ کب رہتی ہے پریشان. یا یہ کہ ہسبینڈ نشے کی حالت میں بیٹھا ہے, کسی کا فون آ جائے, وہ اس کا فون اٹھاتی ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بات کرنی ہے, کوئی بھی, کوئی آفس کا ہو سکتا ہے, کوئی باس ہو سکتا ہے, کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے, تو وہ بہانہ بنا دیتی ہے, وہ کہتی ہے وہ سو رہے ہیں, وہ بزی ہیں, وہ ادھر گئے ہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے وہ نشے کی حالت میں بات کرے گا تو کچھ کا کچھ بول دے گا. یا یہ کہ وہ کمرے تک آ گیا گرتا پڑتا, اور وہاں پہ اس نے وامٹنگز کر دی ہیں, اور کپڑوں پہ بھی اس کے بہت سارا گند مند لگا ہوا ہے اور سب کچھ, تو اس کو اسی طرح سے نہلاتی دھلاتی ہے اور پھر اسے لٹا دیتی ہے. اب یہ شخص نشے کی حالت میں سو جاتا ہے, صبح جب یہ اٹھتا ہے تو اس کو کوریج ملی ہوتی ہے, ہر طرح کی کوریج ملی ہوتی ہے. تو جب کوریج ملی ہوتی ہے اور جب وہ اس ٹائم پہ بیوی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں آپ یہ کر رہے تھے اور کتنی زیادتی کی اور یہ وہ, تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آتی, اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. یا جیسے کبھی پولیس پکڑ کے لے جائے تو ماں باپ یا فیملی ممبرز فوراً اس کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, اس کی کوئی بیل شیل کراتے ہیں. تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ انیبل نہ کریں. اگر ایک شخص جو ہے وہی بات ہے دروازے میں گرا ہوا ہے, گیٹ پہ گرا ہوا ہے, گرا رہنے دے رات کو, آپ نے لڑنا بھی نہیں, پرووک بھی نہیں کرنا. صبح جب وہ خود اٹھے گا اور شرمندہ ہوگا, یا یہ کہ وہ اپنے باس سے نشے کی حالت میں بات کرتا ہے کسی اور فیملی ممبر سے, اور وہ اس کو پوچھتے ہیں بھئی کیا تم کر رہے ہو, تو وہ پھر خود محتاط ہوگا, وہ خود اس بارے میں کیئرفل ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یا جیل چلا گیا ہے تو ذرا 2 دن اس کو جیل میں رہنے دیں تاکہ اس سے سمجھ آئے کہ یہ جو معاملہ ہے نا, یہ مجھے کوئی ریسکیو کرنے نہیں آئے گا اگر میں نے غلط کام کیا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو نشہ ہوتا ہے نا, اس کو چھڑوانے کے لیے آپ اپنے اون پہ نہیں یہ سارے کام کر سکتے. آپ کو ہمیشہ ایکسپرٹ ہیلپ لینی پڑے گی, آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا, اور ان کے ساتھ کم از کم 1.5 سال کاؤنسلنگ میں رہ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. بہت سے مسئلے اس سے حل ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے اپنے پر کام کرتے ہوئے جو ایڈکٹ ہوتا ہے فیملی میں اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے ایک اور جو میں نے خواتین میں مسئلہ دیکھا ہے, وہ کیا کرتی ہیں کہ ہسبینڈ نشہ کرتا ہے, اب وہ دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اور زیادہ نشہ کرتا ہے, ایک طرح کا نہیں کرتا, پتہ نہیں کون کون سی قسموں کا کرتا ہے, وہ بہت پریشان ہوتی ہیں. تو وہ اس کو انکریج کرتی ہیں کہ تم باہر نہ جاؤ, تم ایسے کرو گھر میں رہو, اور گھر میں رہتے ہوئے تم یہاں پہ کرو, یہاں بیٹھ کے تم شراب پیو, تم اور جو کچھ بھی تم نے گن من لینا ہے لو. وہ کہتی ہیں کم از کم میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور وہ بھی لحاظ کرے گا, اس سے زیادہ نہیں لے گا. اور میں نے بہت سی ایسی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ہسبینڈ کے ساتھ انگیج ہو جاتی ہیں. ہسبینڈ پھر کہتا ہے میں تو اکیلا بور ہو رہا ہوں, تم تھوڑا سا میرے ساتھ لے لو, وہ پھر تھوڑا سا لیتی ہیں, اور کرتے کرتے وہ بھی ایڈکشن میں پڑ جاتی ہیں. تو یہ بھی بہت ایک مشکل سچویشن ہوتی ہے. میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ کسی پارٹی میں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے نشہ کر رہے ہیں, تو وہ ان کے باقی افراد کو کوئی بیگ کرتی ہیں, بہت منت سماجت کرتی ہیں کہ اس کو اکیلے نہ آنے دیں, اور خود جا جا کے لے کر آتی ہیں اس کو. تو ایسی حالت میں پھر آپ دیکھیں بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور ان کے مسئلے مسائل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سپورٹ نہیں کوئی دے رہا ہوتا. یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بات کہاں کر سکتی ہوں, کس سے کر سکتی ہوں, اور کیا کام مجھے کرنا چاہیے. شیم اس میں بہت زیادہ ہے. حالانکہ اگر ہم اس کو یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے کہ انسان مشکل میں, اب ہم نے اس کا علاج کرنا ہے, علاج زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ہر جگہ چھپاتے رہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹیکلی بھی یہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. تو میں ایک کتاب پڑھی تھی ایڈکشن پہ, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا ہمارے خاندان میں کسی کو, بہت سارے لوگوں کو کینسر ہوا ہوا ہے تو پلیز تم لوگ ذرا محتاط رہنا, یا ہمارے خاندان میں شوگر بہت زیادہ ہوئی ہے تو تم لوگ محتاط رہنا. تو ایکسپرٹس یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کے فیملی میں کوئی نشئی گزرا ہے تو آپ نام تو نہ لیں اس شخص کا یا ایگزیکٹ بتائیں, لیکن آپ کہیں کہ کیونکہ ہماری فیملی میں 1-2 افراد ایسے تھے جو نشہ کرتے تھے, تو یہ جینز میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں یہ چیزیں, تو پلیز یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان یور لائف کہ آپ ایٹ رسک ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور ڈینائل کبھی نہیں ہونا چاہیے. ڈینائل ہے کہ اتنا نشہ تو نہیں ہے, تھوڑا سا ہے,
خواتین کا ڈینائل اکثر اوقات اسی طرح آتا ہے کہ ہاں مارتا ہے، نشہ کرتا ہے، لیکن مجھ سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے، اور جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ میرا خیال کرتا ہے. یہ سب ڈینائلز ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ مجھے کہہ رہا ہے بس مجھے تم 1 سال دو، بس میرا بزنس سیٹ ہو جائے تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا اور میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا. اب یہ سارے جو رویے ہیں یہ اس چیز کو بڑھا بھی رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان بیچاروں کی زندگی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کافی شیکی ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پریکٹیکلی کہ کرنا کیا ہے نا. جب ہم یہ سمجھیں، پہلی بات تو یہ کہ پرابلم پہ فوکس کرنا ہے، انسان پہ نہیں. انسان کو برا نہیں سمجھنا، نہ ہی اس کے گھر والوں کو برا سمجھا جائے، وہ بھی بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں. کون سے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ نشہ کرے، اور انہوں نے اگر غلط فیصلہ کیا، یہ غلط فیصلہ، بہت بڑا غلط فیصلہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو 100% کہ میرا بچہ نشہ کرتا ہے اور پھر آپ اس کی شادی کر دیں اور ان کو بتائیں بھی نہ، اور آپ نے وہ کر لیا فیصلہ. تو اس کو آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو مسئلہ آ گیا ہے، نہ ہم گھر والوں کو بلیم کریں گے نہ اس شخص کو بلیم کریں گے، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں گے. اگر ہم مسئلے کو حل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے سلوشنز اویلیبل ہیں اس کے لیے، جس کو لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے، جس کے لیے سپورٹ سٹرکچرز جو ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے. اسی طرح سے اپنے آپ سے بار بار پوچھتے رہنا چاہیے کہ وٹ یو آر اوکے ود اینڈ وٹ یو آر ناٹ اوکے ود. یعنی جیسے میں نے بات کی کہ سسرال والے بھی کئی دفعہ آپ کو منہ بند کرا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تم بس اس سے پیار محبت کے ساتھ رہو، تم اس کا خیال رکھو، یہ پریشانی میں یہ کام کرتا ہے. تو آپ کو سمجھنا ہے کہ مطلب یہ ٹھیک رویہ ہے کہ نہیں ہے، اور مجھے اس کے ساتھ رہنا بھی ہے کہ نہیں ہے، اور کس چیز کو میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس چیز کو میں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے افیکٹس ہیں جو کہ پوری فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. جیسے ایموشنل افیکٹس بہت ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں، فائنینشیل ہوتے ہیں، سوشل افیکٹس ہوتے ہیں. یہاں پر میں بچوں کی بھی بات کرنا چاہوں گی. بہت سے فیملیز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا بچوں کو نہیں بتایا، اور بچوں کو نہیں پتا. تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ بچوں کو 100% پتا ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے ان کو ایگزیکٹ نوعیت نہ پتا ہو کہ میرا باپ شراب پی رہا ہے یا میرا باپ کس قسم کا نشہ کر رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی نشہ یا کوئی مسئلہ ہے، اور وہ سینس بھی کر لیتے ہیں، اور ان کو کہیں نہ کہیں ان کو لوپ ہولز مل رہے ہوتے ہیں جہاں سے ان کو آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے. تو بچوں کو آپ کو ایسا چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں بیٹھ کے بہت زیادہ بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے، کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہوتا ہے، علاج کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی میرے ہسبینڈ تو سپورٹیو نہیں، میرے سسرال والے سپورٹیو نہیں، ایون میکے والے نہیں ہیں کہ وہ اس علاج کی طرف جائیں، تو آپ خود چلی جائیں، آپ اعلان چلی جائیں، آپ کہیں کہ جی میں تو بالکل پاگل ہو رہی ہوں، انسین ہو رہی ہوں اس سارے انوائرمنٹ میں، مجھے سپورٹ چاہیے اور میں جاؤں گی اپنے علاج کے لیے تاکہ میں سیکھوں کہ اس چیز سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. یہ بھی میں اکثر اوقات لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی بھی فیملی میں کوئی اسپیشل چیلنج ہے نا، تو آپ کو اس میں پی ایچ ڈی کرنی ہے. اس کے بارے میں جتنی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنے ایکسپرٹ سے بات کر سکتے ہیں، جو کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کو سیکھنا ہے. جتنے آپ ویل اکوپڈ ہوں گے اتنا زیادہ آپ جب ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے تو بہت اچھی طرح سے ان مسائل کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. یہاں پر خواتین کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگلی نسلوں میں پھر یہ کیا ٹرانسفر ہوگا. جیسے اگر میرا شوہر نشہ کرتا ہے تو میرا بچہ جوان ہو رہا ہے، اور اگر اس نے یہ ساری چیز دیکھ لی تو اس نے بھی یہ کام شروع کر دیا تو میں کیا کروں گی. میں مطلب پہلے میں نے شوہر کو اپنے دیکھا یہ غلط کام کرتے ہوئے، اب میرا بچہ بھی اس کام میں ملوث ہو جائے گا. تو آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے کہ جی فادر میں یہ چیلنج ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی وہی بات ہے ایڈکشن کو سمجھنا ہے، پھر اپنے بچوں کو وہ اسکل سیٹ دینا ہے جس کی وجہ سے وہ اس نشے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ایک بڑی فیمس سی سٹوری بھی آتی ہے چھوٹی سی نا، کہ ایک آدمی تھا جو بہت نشہ کرتا تھا، اس کے 2 بچے تھے، اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان میں سے ایک نشہ کرتا تھا فادر کی طرح بالکل، اور ایک نہیں کرتا تھا. تو جب ان دونوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا. جب اس سے پوچھا گیا وائی ڈو یو ٹیک سو مچ ڈرگس یا جو بھی نشہ ہے، تو اس نے آگے سے جواب میں کہا تھا کہ بیکاز آئی سو مائی فادر ڈوئنگ اٹ. یعنی اس نے اپنے فادر کو ایز اے رول ماڈل لیا اور اس نے غلط کام کیا. اور جب دوسرے سے پوچھا گیا کہ وائی یو آر ناٹ انوالوڈ ان ڈرگس اور اینی ایڈکشن، تو اس نے کہا تھا بیکاز آئی سو مائی فادر ڈوئنگ اٹ. جواب تو ایک ہی تھا لیکن اس کا رزلٹ ڈفرینٹ تھا. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو دیکھا اور میں نے فیصلہ کیا میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو اس طرح سے سکھانا ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اور اس کے لیے جو بھی ایک اسپاؤس ہے
اس کا اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اگر دیکھ بھی رہی ہے کہ جی میرا ہسبینڈ یہ کام کر رہا ہے تو مجھے اسٹیبل رہ کر اپنے اسکل سیٹ کو اسٹرانگ کر کے اس کام سے اپنے آپ کو اپنے لیے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا اپنی فیملی کو پورا ایک سپورٹیو اسٹرکچر دے کے رکھنا ہے. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ 100% آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا. آپ اپنے اون پہ کبھی اس کو نہیں حل کر سکیں گی. آپ کو وہ شخص جو نشہ کر رہا ہے جتنی مرضی قسمیں وعدے کھائے، جتنا مرضی انٹلیکچوئل ہو، جتنی دفعہ مرضی آپ کو وہ بتائے کہ میں ان سارے کاموں کو خود دیکھ لوں گا اور میں ٹھیک کر لوں گا اور تم دیکھنا، اور بہت وہ جی انٹیلیجنٹ ہے، سب کچھ ہے، سپر انٹیلیجنٹ بھی ہو، لیکن آپ کو کسی ایڈکشن ایکسپرٹ کے پاس جانا ہوگا. اور اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر فوکس کرنا ہوگا. سیلف ہیلپ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے کس قسم کی ہیلپ چاہیے ہے. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے ایڈکشن کے بارے میں، آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کیا کیا فیکٹرز ساتھ آتے ہیں آپ کے اندر، تاکہ ایمپتھی بھی آئے اس شخص کے لیے. یہ نہ ہو کہ اس شخص سے آپ نفرت کرنا شروع کر دیں. آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اچھا یہ میرا شوہر جو ہے یا میرا اسپاؤس جو ہے اس وقت کس مشکل میں ہے، اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں پیکیج میں آ جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے ساتھ وہ ایسے دوست آئیں گے جو جوئے میں انوالو کریں گے، جو ویمنائزنگ میں لے کر جائیں گے، انفیڈیلٹی ان میں بہت ہوگی، فلرٹ کرنا بہت زیادہ ہوگا، پیسہ ضائع کرنا بہت زیادہ ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور اپنے آپ کو پھر یہ بتانا ہے کہ میں نے کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر میں نہیں جانا، اپنے آپ کو کو ڈیپینڈنسی سے بچانا ہے. یہ بہت سارے کام ہیں جو ہمیں خود کرنے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بلیم گیم میں نہ جائیں. ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا. ایک یہ بہت کامن سی تھیم ہوتی ہے کہ جو نشہ کرنے والا انسان ہے وہ اپنے خاندان کو اور اپنے بہت سارے مشکل حالات کو لے آتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ جو جس کے ساتھ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی میری قسمت خراب اور میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، مجھے بتایا نہیں گیا. تو اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اسی طرح سے اپنی باؤنڈریز میں بہت زیادہ کلیئر اور کنسسٹنٹ ہونا چاہیے کہ واٹ از ٹالریبل اینڈ واٹ از ناٹ ٹالریبل. کیا چیز آپ برداشت نہیں کریں گے. میرے پاس کئی دفعہ ایسے بھی کیسز آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی مثلا منگنی ہوئی بھی ہے، نکاح ہوا ہے اور پتہ چلا ہے کہ جی وہ شخص نشہ کرتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ توڑ دیں نکاح، توڑ دیں، کیا کریں؟ تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ نہیں، دیکھیں یہ چیز علاج اس کا موجود ہے. جس چیز کا علاج موجود ہو اس پہ ایسا فیصلہ نہیں لینا چاہیے. آپ اوپنلی بات کریں اور آپ ان کو بتا دیں کہ جی ہم آپ کو 1 سال دیتے ہیں، آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، آپ اپنا علاج کروائیں. اگر آپ نے علاج کروا کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو نو پرابلم. ہمیں اس ایکسپرٹ نے کہہ دیا کہ یو گڈ ٹو گو، تو ٹھیک ہے، ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ یا تو علاج نہیں کرواتے یا کسی ایکسپرٹ کے پاس ارریگولر جاتے ہیں، ایکسپرٹ کہہ دیتا ہے کہ نہیں بھی ان کا کیس ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں دوسری طرف فیصلہ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے اوپر اتنا ظلم کریں کہ ہم ایک ایسی انوائرمنٹ میں رہیں کہ ہم خود بھی بیمار ہونا شروع ہو جائے. ہمارے پر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت سی ایسی خواتین سب سے ملنا چھوڑ دیتی ہیں، فیملی کو اوائڈ کر رہی ہیں، ہر جگہ ایکسکیوزز ہیں، ایک سیکریٹو قسم کی ان کی زندگی ہوتی ہے. کیونکہ ان کو ہر جگہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے نشہ کیا اور نشے کی حالت میں وہ سب کے سامنے آئے تو سوسائٹی میں ہماری کیا عزت رہے گی. بیٹیاں ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوگی، اور وہ باتیں بہنیں ہیں یا فلاں ہیں تو پھر ہم کیسے کام کریں گے. تو دیکھیں لوگوں کو جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں نا اس میں آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ کی یہ فٹیگ نہیں ہونی چاہیے کہ کیا لوگ کیا سوچیں گے. ہمیں لوگوں سے زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا معاملہ ہوگا اور ہمیں اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے. اپنی سیلف کیئر بہت بڑھا دیں. یہ تو ایک فارمولا آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. اتنے سارے ٹاپکس میں نے آپ کو کروائے ہیں اور سب ایک سے ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے کہ جب بھی آپ کسی مشکل میں ہیں تو آپ نے 20% اپنی سیلف کیئر بڑھا دینی ہے. چاہے وہ اس دن کے لیے ہے یا اس پوری زندگی کے لیے. ڈیلی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس ایک ڈیفیکلٹ چیلنج آیا اور اس سے ڈیل کرنے کے لیے مجھے زیادہ اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے. اور اس میں سیلف کیئر میں کیا کچھ ہے؟ اپنی نیند زیادہ اچھی کر لیں، اپنا کھانا پینا زیادہ اچھا کر لیں، اپنی نمازیں بہتر کر لیں، اپنی قرآن مجید کی تلاوت، اپنی دعائیں، اسی طرح سے اپنی پازیٹیوٹی، یعنی ہر چیز کو آپ نے جو ہے وہ 20% بڑھا دینا. پھر یہ کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھی انٹرونشن کی کیا ضرورت ہے، یعنی پوری فیملی کو کیسے انگیج کیا جائے گا، کب ایکسپرٹ جو ہے وہ داخل کروانا ہے یا گھر میں رہ کے ٹریٹمنٹ ہونی ہے، یعنی کہ وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک بڑا کامن جملہ بولا جاتا ہے ونس این ایڈکٹ از آلویز این ایڈکٹ. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا کہ جب آپ کے دماغ میں ایک ایڈکشن کا پیٹرن بن جاتا ہے
تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس سائیکل میں جائیں. تو ایسے لوگوں کی زندگی نا ایک قسم کی رولر کوسٹر پہ ہوتی ہے. یعنی کئی دفعہ وہ 6 سال تک نشہ نہیں کرتے اور پھر ایک دم سے پھر دوبارہ سے کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی ٹریننگ میں رہنا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کام سیکھتے رہنا ہوتا ہے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مومن کے لیے ہے ہی یہ کہ اس کا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے, وہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہو. اور آج کل کے دور میں جتنی فاسٹ بیسڈ لائف ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ ہم اسکل بیسڈ اپنی زندگی نہیں گزارتے, تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم ہر طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں ان میں گھرے رہتے ہیں. اور یہ بھی کلیئرٹی سے ایک خاتون کو یا فار دیٹ میٹر ایک اسپاؤس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس سٹیج تک ایک لائن ڈرا کرنی ہے, کس سٹیج تک مجھے جو ہے اس شادی میں رہنا ہے, اور کب اگر مجھے لگتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو یہاں سے پہلے سپریشن, اور اگر پھر بھی حالات ٹھیک نہ ہوں تو اپنا راستہ جو ہے وہ الگ کر لینا ہے. لیکن اس میں ایکسپرٹ ہیلپ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. یعنی بہت سارے لوگ ہیں, علماء ہیں, فیملی ممبرز ہیں, پھر ایڈکشن کے ایکسپرٹس ہیں جو مل کر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کے لیے کیا فیصلہ کرنا ضروری ہے. یہ ایموشنل فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتی ہوں. ایک سوال تو میرے سامنے ہی آ رہا ہے کہ what to do when the patient not eager to seek help. جی بالکل, ایڈکشن کا یہ what to do نہیں ہے. ایڈکشن کا کوئی بھی مریض جو ہے وہ ہیلپ کبھی بھی نہیں لینا چاہتا. اور میں آپ کو ویسے بتاؤں, جو نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں اس میں لوگ کبھی ہیلپ نہیں لینا چاہتے. لوگ کہتے ہیں ہم کوئی پاگل ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, اور یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ ویسے ہی پیسے بنا رہے ہیں اور ہم نہیں جانا چاہتے. یہ تو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا کہ ہم اس کو اپنی انا کے اور اپنے وہ مسئلے مسائل سے گھرے رہتے ہیں لیکن ہیلپ نہیں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایڈکشن والے مریض سے آپ اگر پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہیلپ کے لیے چلیں گے تو آپ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں. آپ کو پوچھنا نہیں ہوتا, آپ کو اسٹریٹ اوے جانا ہوتا ہے باقی فیملی ممبرز کو ایڈکشن ایکسپرٹ کے پاس, وہاں بات چیت کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کو گھیر کے لانا ہوتا ہے, اور وہ آپ کو طریقے سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو گھیرنا ہے. 2 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا اور میری ہسبینڈ کے ساتھ میری اچھی بات چیت تھی. تو ان کی اس ٹائم پہ مجھے لگ رہا تھا سوچ اچھی ہے, لیکن ایک جو ریڈ فلیگ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہی تھا کہ میرے لیے سب کچھ میرا دوست ہی ہے. پھر خیر جب میری شادی ہوئی لاسٹ ایئر, میں ان کے پاس رہی تو پچھلا جو رمضان تھا وہ میرے سسرال میں گزرا تھا. اب ان کا یہ ہوتا تھا کہ افطاری کرتے ہی کوئی نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی انہوں نے, اور فوراً ان کے گھر گندی موویز اور اس طرح سے لگنا شروع ہو جاتا تھا. میں انہیں بڑا منع کرتی تھی اس چیز سے کہ آپ نہ کیا کریں, رمضان ہے, تھوڑا احترام یہ وہ, لیکن ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں بیٹھتی تھی. اس کے بعد جب کپڑوں کی بات ہوئی تو انہوں نے میرے لیے ایک ساڑی لی ہوئی تھی. کہتے کہ تم نے ساڑی وہ سلوانی ہے جس سے پیٹ ننگا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کافی ایشوز تھے, فائنینشلی, ایموشنلی ہماری کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی, بلکہ میرے دل میں ان کے لیے نفرت آ رہی تھی. ہر بات پہ مجھے ٹارچر کرنا, ایون دیٹ میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی غلاظت والے لفظ بولنا. تو خیر وہ باتیں ساری میں نے اپنے ساس اور سسر سے کی. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کمپرومائز کرو اس طرح سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ شادی کے 2 ماہ بعد جب میں نے ان کا فون چیک کیا, کچھ معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے تھے. تو مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپس میں ہیں. خیر اس میں پھر میں گھر آ گئی, کرنے کی کوشش کی. بات کر سکتے ہیں جو 35 پلس کی ایج میں ہیں اور وہ یہ سب کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں مجھے اس سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ دوسری یہ بات کہ ایسی لڑکیوں کو گھر بسانا زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہونی چاہیے یا پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک برائی کے خلاف کھڑی ہو؟ جزاک اللہ خیر. کا سوال بہت ہی مشکل سوال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ جیسی اور بہت سی بہنیں ہیں جو مجھے اس طرح کے سوالات بھیجتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ہم بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں کیونکہ پورن ایڈکشن بھی بہت کامن ہے, اور انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم ایک الگ سے سیشن کریں جس پر ہم اس پہ بات کریں. پیٹرن وہی ہے ایڈکشن کا, وہی اس میں کو ڈیپینڈنسی آتی ہے, لیکن اس کی غلاظت اور اس کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہیں وہ اور زیادہ ملٹی پلائڈ ہیں. کیونکہ جو انسان پورن ایڈکشن میں ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات تک نہیں رہتا, وہ اپنی بیوی کو, اپنے اسپاؤس کو بھی ان غلط رویوں میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دیکھیں جہاں پر اللہ کی حدود بہت بری طرح سے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں بالکل سٹینڈ لینا چاہیے. سٹینڈ لینے میں پرووکنگ نہیں ہونی چاہیے, لڑائی جھگڑا بلیم کرنا, بلکہ سمپل یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ رویے میرے لیے برداشت سے باہر ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی ہے. اور اس سلسلے میں
بڑوں کے علاوہ فوراً کسی ایکسپرٹ کو انوالو کرنا چاہیے، اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ پھر گائیڈ کریں آپ کو کہ اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اگر تو شوہر پراپر طریقے سے اپنا علاج کروانے کے لیے تیار ہے تو وہ علاج کروائے، اور اگر وہ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتا تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کو سیپریشن لے کر سوچنا ہوگا اور استخارہ بھی کرنا ہوگا کہ اس معاملے کو کیسے دیکھا جائے. لیکن ایسے غلط رویوں میں بالکل اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہیے. یعنی یہ ایک لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی ہے. دوسرا مجھے اپنی سوسائٹی میں یہ بہت نظر آتا ہے، کیونکہ ہم لڑکی کو کبھی بھی ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں کہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں پرائیویٹ معاملات ہیں اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اس کے کیا رائٹس ہیں. بس لڑکی کو ہمیشہ صرف ایک ہی حدیث بتا دی جاتی ہے کہ فرشتے تم پہ لعنت کرتے رہیں گے. تو لڑکی کے کیا جذبات ہیں، کیا اس کی نیڈز ہیں، نہ اس کو کوئی خود سمجھ ہوتی ہے، نہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، اور نہ وہ اس کے لیے سٹینڈ لے سکتی ہے. آج ہی میرے پاس ایک اور کیس آیا کہ مرد جا کر جگہ جگہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ میری نیڈز نہیں پوری کرتی، لیکن وہ جو اسے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے یا جس طرح سے وہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی گفتگو کہیں نہیں کی جاتی ہے. تو یہ بھی کچھ معاملات ہیں جن کو کہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی، سوال یہ ہے میرا کہ ایک میاں بیوی ہیں، ان کی شادی کو آلموسٹ 15 to 17 ایئرز ہو چکے ہیں، اور اس میں جو بیوی ہے اس کو شروع دن سے ہی پتا تھا کہ جو شوہر ہے وہ الکوہلک ہے، لیکن وہی معاشرہ، وہی سسرال، وہی سب چیزوں کے ساتھ اس نے اس شوہر کا پردہ رکھا. لیکن اس نے اپنے شوہر سے ہمیشہ بات چیت اس بارے میں کی کہ یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یہ تکلیف دہ ہے اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے. اور اس نے شوہر کو اپنے ساتھ انگیج رکھتے ہوئے، مطلب کچھ چیزوں میں اس نے اس طریقے سے رکھا کہ تعلق اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے رکھے، اور پردہ بھی رکھا اس کا. حالانکہ اس کے سسرال والوں تک بھی بات نہیں پہنچائی، نہ میکے تک بات پہنچائی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے کہیں سے بھی ہیلپ نہیں ملے گی. لہٰذا اس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہوئے شوہر کے ساتھ اچھے تعلق کے ساتھ چلتی رہی اور شوہر کو اس لیول تک لا سکی کہ اس کے شوہر کی جو عادت تھی وہ کم ہوئی. لیکن اس کی شوہر کی عادتیں کچھ اور بھی بری تھی، لیکن یہ والی عادت کچھ کم ہوئی. لیکن کبھی کبھی اس کو اس طریقے سے ایموشنلی اور جو ایک ہوتا ہے نا تکلیف دہ معاملات، اس طریقے سے رہتا تھا کہ وہ ہمیشہ شک میں تو رہتی تھی کہ مجھے تو منع کر رہے ہیں لیکن وہ تو کر رہے ہوں گے. لیکن اس جو بیوی تھی اس نے اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ میں نے شوہر کے ساتھ تعلق اچھا رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہوئے اور ان کی عزت رکھتے ہوئے میں نے ان کو اس لیول پر تو لائی ہوں کہ وہ جو ہے کچھ کم کر دیا ہے، لیکن مکمل نہیں چھوڑا، وہ اس کو شک ہے. تو کیا یہ طریقہ بیوی کا صحیح ہے؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا یہ کہ ایک میاں بیوی ہیں، اس میں یہی ایک بچی تھی جس نے پورن ایڈکشن کے بارے میں بات کی تھی. ایک میاں بیوی ہے تو بیوی کو کچھ شکوک تو تھے کہ میاں کی ایسی عادت ہے، لیکن اس بیوی نے اس میاں کو کچھ چیزوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ کر اپنی امی کے گھر اور اپنے ماموں چچاؤں سب کے ساتھ مل کر ایک اس طریقے سے شوہر کو مطلب سامنے لائی کہ شوہر نے ضد اور انا کا مسئلہ بنا دیا. کون سا طریقہ بہتر ہونا چاہیے اور کس طریقے پر بچیوں کو یا بیویوں کو اس لیول پر کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بیوی جو ہے بیچاری، جو سیکنڈ جو میں بات بتا رہی ہوں، بیوی جو ہے وہ بیچاری، اس کی ماں کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ بیٹی کو رکھ سکے، اور سسرال میں نہ ساس سسر ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک واحد جس کا یہی گھر ہے جو کہ وہ جا کر رہ سکتی ہے. دیکھیں دونوں رویے جو ہیں نا ان میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پرنسپلڈ اپروچ ہے وہ کیا ہوگی. اب اگر ایک خاتون ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں بہت سٹیبل رہ سکتی ہوں، میں کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر میں نہیں جاتی، میں اسکلفل ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی سنبھال سکتی ہوں. میں بھی کچھ ایسی خواتین کو جانتی ہوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہسبینڈ نشہ کرتے تھے، انہوں نے سال ہر سال برداشت کیا، لیکن وہ پھر اسٹیبلٹی کے ساتھ رہیں اور ان کے ہسبینڈ نے نشہ چھوڑ بھی دیا. اسی طرح سے بچے بھی ان کے جو تھے وہ بہت بہترین نکلے. لیکن یہ کم لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں اس کے اثرات سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. اور بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ایک دم سے کہ بس کوئی نشہ کر رہا ہے تو بس چھوڑ دو. نہیں، ہم نے کسی ایکسپرٹ کے پاس جاننا ہے اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، پورا سیکھنا ہے. اگر آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کو آن لائن اتنے فری ریسورسز ملتے ہیں، کتابیں مل جاتی ہیں، وہ لے لیں، پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ اس مسئلے کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. اور یہ جو بے چارگی کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے کہ جی کوئی میکے میں نہیں رکھ سکتا، کوئی سسرال میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے آپ سہتے رہیں. یہ تو کہیں کا بھی وہ اصول نہیں ہے نا.
رزق اللہ نے دینا ہے، جو اس کی قسمت کا رزق ہے اس کو مل کے رہے گا. صرف ہم نے طریقے جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح اختیار کرنے ہوتے ہیں.